وہ کسی صورت وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، اور کیسے اسے محفوظ کر سکتا ہوں؟ ایک اغوا کاروں کے پاس ایک اغوا ہوا انسان ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو پاکستان کی بچیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ایک ٹیسٹ کیس کورٹس کے اندر بنا وقت ایسا آیا تھا کہ بڑی بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کیس بالکل زیرو ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے، آپ بھائیوں کی دعاؤں سے، پورے پاکستان نے جس طریقے سے دعائیں کی، کیس نے بالکل ایک یو ٹرن لیا، اور میرا خیال ہے اس کیس میں بڑے یو ٹرن آئے۔ 20 تاریخ بہت دور ہے جی، بچی کو فی الفور ریکور کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز جمالی۔ جیسے ہم اس کیس کو شروع سے لے کر کور کرتے آ رہے ہیں، اور بڑے اتار چڑھاؤ آئے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہمیں خود یہ محسوس ہو رہا تھا اب کیس ختم ہو گیا اور دعا واپس نہیں آئے گی، لیکن اس دوران دعا زہرا کے جو والد ہیں مہدی کاظمی صاحب، جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اور آج جب میں ویڈیو لائیو کر رہا تھا تو ایک شخص نے کامنٹس کیا کہ اس کیس سے مجھے ایک لیسن ملا ہے کہ نیور گیو اپ۔ تو بھائی صاحب، آپ نے سب کو میسیج دیا ہے کہ نیور گیو اپ، کتنے مایوس ہوئے اور کیا لگا کہ کیس میرے حق میں آئے گا نہیں آئے گا، لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے؟ بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اس کیس میں بڑی زبردست رپورٹنگ کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور ہمیشہ اسی طرح حق کے ساتھ آپ کھڑے رہیں، ہر مظلوم کی آواز بنے۔ میں ام ہانی کے کیس میں بھی آپ کو فالو کر رہا ہوں، اللہ ان کے لیے بھی بہتری پیدا کرے، اور ان کا بچی کا میڈیکل بورڈ بنے۔ جی، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کیس بالکل زیرو ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور آپ بھائیوں کی دعاؤں سے، پورے پاکستان نے جس طریقے سے دعائیں کی، کیس نے بالکل ایک یو ٹرن لیا، اور میرا خیال ہے اس کیس میں بڑے یو ٹرن آئے۔ یہ ایک یو ٹرن، جو لاسٹ یو ٹرن آیا، یہ بڑا امپارٹنٹ تھا۔ سپریم کورٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمارے موقف کو سنا۔ لوگوں نے ہمارا مذاق بنایا کہ آپ لوگوں نے تو کیس جا کے وڈرا کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ایک مؤثر جواب ملا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ہمارے ڈاکیومنٹیشن چیک کیے، اس پورے کیس کی فائل پڑھی، اور میں وہ ان ججز سے متاثر ہوا تھا کہ وہ بڑے نالجبل ججز تھے، ان کے پاس پورا نالج تھا اس کیس سے۔ انہوں نے ہمیں بورڈ دیا، ہم نے بورڈ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بورڈ بنا، بچی مائنر ڈکلیئر ہوئی، اور اس کے بعد یہ کیس نے ایک یو ٹرن لیا۔ اور اب میرا خیال ہے پولیس جو اس کیس کو اغوا سمجھ ہی نہیں رہی تھی، آج انہوں نے فرسٹ ٹائم وہ بولا کہ جی یہ بچی اغوا ہوئی تھی۔ میں بینگ اے فادر، میں یہ جبران ناصر صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ چونکہ لائر ہے، پروفیشنل ہے، وہ زیادہ بیٹر سمجھتے ہیں، لیکن بینگ اے فادر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں دفاعت کو جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے جبران ناصر صاحب اس کو بھی بھرپور طریقے سے دیکھیں گے، فائٹ بھی کریں گے۔ اور میں امید بھی کرتا ہوں آئی جی سندھ صاحب سے، میں اپیل کرتا ہوں بلکہ کہ اس کیس میں ایز پر لا جو دفعات شامل ہونی چاہیے، وہ جو فائنل رپورٹ ان کی آئے گی اس کے اندر پلیز شامل کیجئے۔ یہ بچی ایک مثال ہے پورے پاکستان کے لیے، اور پورے پاکستان کی بچیوں کا مستقبل اس کیس سے اٹیچ کر دیا گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی جی اس کیس میں ایک فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور میں باور سلیم بھائی کا بھی بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی سی ڈی آر کی رپورٹ کے اوپر جو کہ پولیس اس کے بعد ڈینائی نہیں کر سکی، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اچھا مہدی صاحب، دعا زہرا نے بلکہ دلوایا گیا، دیا ایک انتہائی بیان دیا گیا، میں وہ اس بیان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ غلط اثر جائے گا۔ اس کے بیان کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی وہاں پر محفوظ ہے؟ سر، میری بیٹی تو کسی صورت وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، میں کیسے اسے محفوظ کر سکتا ہوں؟ ایک اغوا کاروں کے پاس ایک اغوا ہوا انسان، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بچی ہو، چاہے میرے آپ جتنا انسان ہو، وہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو میں پاکستان کے جو ادارے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں جی کہ بچی مائنر ڈکلیئر ہو گئی ہے، اور آج تو پولیس یہ ایکسیپٹ کر گئی ہے 20 از فار اوے، 20 تاریخ بہت دور ہے جی، بچی کو فی الفور ریکور کیا جائے۔ پاکستان کے ادارے، آئی ایس آئی، یہ چیزیں جو بھی نوٹس اس کا لے سکتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی اس پہ نوٹس لیں، بچی کو ریکور کرے، شیلٹر ہاؤس میں دے دیں۔ سب سے بیٹر یہ ہے کہ جی پنجاب کا جو مطلب آپ کے پاس نانے فی الحال شیلٹر ہاؤس بھی سر بالکل، دیکھیں کلپریٹس کے پاس سے نکلے، اور پنجاب کا جو چائلڈ بیورو ہے ان کے پاس وہ حرکت میں آئے۔ ہم آج جبران ناصر صاحب نے جیسے بتایا کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی موو کی ہے، اللہ کرے اس پہ ایکشن ہو، بچی کو وہاں سے لیا جائے، اور اس کے بعد ایز پر لا آگے چیزیں چلتی رہیں گی۔
اچھا، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اب پولیس نے کیونکہ بہت سے ایکیوز نامینیٹ کیے ہیں، اب ظہیر پر پریشر بڑھ جائے گا اور یہ کہے گا مہدی صاحب آپ اپنی بیٹی لے جائیں اور کیس سے جو ہے ہاتھ اٹھا لیں، کیا ایسا کریں گے آپ؟ سر میں یہ چیزیں مجھے بہت دفعہ بولی گئیں، ڈیفرنٹ طریقے سے بولی گئیں، میرا خیال ہے آپ کے پاس میسیجز بھی پہنچے، میں خود سے نہیں بولنا چاہتا، بہت سی چیزیں ڈیفرنٹ سورسز سے جو میرے ارد گرد کے ریلیٹیوز ہیں ان تک پہنچیں۔ ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو پاکستان کی بچیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، کیونکہ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس کورٹس کے اندر بنا ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ کورٹ اس کیس کا فیصلہ کرے۔ میری بیٹی کو میرا جو اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ سیفلی فوری طور پہ وہاں سے ریکور ہو اور اس کے بعد یہ کیس کورٹس میں چلے اور کورٹس میں ان سب کلپریٹس کو سزائیں ہوں، ایز پر لا جو ان کے اوپر دفعات بنتی ہیں وہ سزائیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت اور پاکستان کی عدلیہ پہ مجھے بھروسہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہدی کاظمی صاحب۔ یہ کیس بھی جو ہے 19 جولائی کو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کا، اور ساتھ ہی ساتھ ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں بھی جو ہے کیس کی سماعت ہوگی، اور 20 تاریخ کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی آفتاب احمد بگیو کی عدالت میں ایک کیس کی سماعت ہوگی، جہاں پر پولیس کو اپنا ضمنی چالان عدالت میں پیش کرنا ہے۔ اور آج جیسے پولیس نے کہا کہ وہ محکمہ پنجاب کو لکھیں گے خط، بلکہ محکمہ سندھ سے یہ درخواست کر رہے ہیں، اجازت لیں گے، محکمہ داخلہ جیسے ہی ان کو اجازت دے گا وہ پنجاب جائیں گے اور مغویہ کو بازیاب کریں گے اور ظہیر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں گے۔ اس کیس سے متعلق جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رہیں گے۔ میرے خیال میں آپ ہماری پریس کانفرنسز میں نہیں آ رہے ہیں اور میرے خیال میں آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں۔ پچھلی پریس کانفرنس میں یہاں جتنے میڈیا کے دوست حضرات ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک 17 جون کو خط لکھا گیا آئی جی صاحب کو اور اے آئی جی صاحب کو، پھر 30 جون کو خط لکھا گیا آئی جی صاحب کو اے آئی جی صاحب کو، پھر جولائی کے 1 جولائی کو آرگیومنٹس ہوئیں آئی یو کو چینج کرنے کے لیے، جس پہ جج نے کہا کہ ابھی میڈیکل بورڈ آنے دیں، اور گزشتہ روز جو ہے وہ گزشتہ روز نہیں بلکہ جمعرات کو جو ہے ایک مزید اپلیکیشن کورٹ میں فائل کی گئی آئی یو کو تبدیل کرنے کے لیے، جس کی آج سماعت تھی، اور اس سماعت کے اندر آ کے آئی یو نے پروگریس رپورٹ دی ہے، اور اب اس کی مزید سماعت اور فیصلہ جو ہے وہ 19 تاریخ کو آئے گا۔ تو سوال آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیوں اقدام نہیں لیا، سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ریپیٹڈ اپلیکیشنز کے باوجود آئی جی صاحب نے اور اے آئی جی صاحب نے اور ایس ایس پی صاحب نے اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا ہے۔ یہ سوال ان سے کرنے کا بنتا ہے۔ بالکل ان سے، اور اس پر یہ بھی کہ اس پر ایسے آفیسر جو سی ایس پی افسران کم از کم اس لیول کے ہونے چاہیے جو اس کی تفتیش پر ہوں، اور ان پر تو بنتا ہی نہیں تھا کہ یہ تفتیش ان کے حوالے کی جائے، پھر ان کے حوالے آپ بھی اس کے میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ سی ایس ایس افسر ہونے چاہیے۔ اگر میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، جو جس کو کہتے ہیں نا کھجل خواری کرنا، چکرے کاٹنا، ریڈے مارنا، یہ ہمارا رینکر ہی کرتا ہے، یہ ہمارا اے ایس آئی ایس آئی ڈی ایس پی ہی کرتا ہے۔ سی ایس ایس افسر جو ہیں اس کی نہ پراپر ٹریننگ سے گزرے ہوتے ہیں اور نہ وہ اس طرح سے گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، وہ سپرویژن کے لیے بڑے اچھے افسران ہیں، اور روایتی طور پہ آپ کو پتہ ہے تمام تر کیسز جو ہیں پرائمریلی طور پہ وہ جو ہمارے جونیئر افسران ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے ایک پروفیشنل اور ایک آنیسٹ افسر کا، ورنہ سینیورٹی کے معاملے سے سر آپ بھی جانتے ہیں اس صوبے میں بہت سابقہ آئی جی گزرے ہیں جن پہ بڑی بڑی انویسٹیگیشنیں کھلی ہوئی ہیں، ایس ایس پیوں پہ کھلی ہوئی ہیں، ڈی آئی جیوں پہ کھلی ہوئی ہیں، تو سینیورٹی تو گارنٹی نہیں ہے۔ ہمیں آپ جونیئر موسٹ افسر دے دیجئے اس کیس کے اندر، اگر وہ آنیسٹ ہوگا نا، اگر وہ فیئر ہوگا، وہ تمام حقائق لے کے آ جائے گا۔ اس کیس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔